أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله مولانا العظيم وصدق نبيه الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. سورة الفیل ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہونے والی مکی صورتوں میں سے ہے، اور یہ سورہ پاک 5 آیات پر مشتمل ہے. مکمل 5 آیات اس سورہ پاک کے اندر شامل ہیں. سورۃ الفیل ہاتھی کے نام پر اس کا نام رکھا گیا ہے. الفیل ہاتھی کو کہتے ہیں. جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کے ناموں پر صورتوں کا آغاز کیا ہے یا نام رکھا ہے، بعض انبیاء کے نام پر بھی ہیں، اسی طرح سے یہ سورۃ الفیل ہاتھی سے اس کا نام رکھا ہے. دراصل اس کے اندر ایک عظیم الشان تاریخ انسانی کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے، اور وہ ایسا واقعہ ہے کہ تاریخ میں اس کی بڑی اہمیت ہے، اور خاص طور پر قرآن کریم جن تاریخی قصوں کو یا جن واقعات کو ذکر کرتا ہے اور جو واقعات پہلے سے چلے آ رہے ہیں ان کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کرتا ہے، اسی طرح کا ایک واقعہ سورۃ الفیل کے اندر جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کیسا کیا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ. تو صرف اتنا اشارہ کیا کہ ہاتھی والوں کے ساتھ کیا ہوا ہے. کیا آپ کو اس کا علم نہیں ہے؟ کیا آپ کو اس کے بارے میں خبر نہیں پہنچی؟ آپ اس پر مطلع نہیں ہے؟ کیا آپ نے ان کو دیکھا نہیں ہے کہ ان کا انجام کیا ہوا ہے، وہ کس انجام سے گزرے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح سے احکام الہیہ کی نافرمانی کے نتیجے میں ان کو تباہ کیا، ہلاک و برباد کیا، اور کوئی اچھائی اور بھلائی سے ان کا نام لیوا موجود نہیں ہے. اس طرف غور نہیں کیا. اس طرف غور کرنا چاہیے، اور یہ چیز دیکھنے کے لائق و قابل ہے. تو ان آیات کا مطالعہ ابھی انشاءاللہ پیش کیا جائے گا. اس سے پہلے خاص طور پر اس واقعے کی طرف ہم نگاہ کریں. وہ واقعہ جو سورۃ الفیل کے اندر جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اس واقعے کا کچھ علم ہمارے سامنے رہے، اس واقعے کو ہم تھوڑا بہت سمجھ لیں تو یقیناً جو ہے وہ بات کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. اور یوں بھی قرآن کریم میں بعض قصے اور واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی طرف جب تک اشارہ نہ کیا جائے تب تک بات واضح نہیں ہوتی ہے، اور یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم مطالعہ کریں اور سوچیں کہ ان آیات کا مدلول کیا ہے، یہاں کن چیزوں کے بارے میں کہا گیا ہے، تاکہ قرآن کریم کے تعلق سے کسی بھی طرح کا کوئی شک و شبہ پیدا نہ ہو پائے. یہ جو آیات ہم تلاوت کر رہے ہیں، جن آیات کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں، ان کو کامل طور پر ہم سمجھ جائیں. تو اسی طرح سے واقعہ فیل ہے. دراصل یہ ملک یمن کا حاکم اور گورنر تھا ابرہہ. جب وہ ملک یمن کا گورنر مقرر ہوا، متعین ہوا، تو اس نے سوچا کہ یمن کے اندر کوئی ایک شاندار کنیسہ ایک تیار کیا جائے جو پوری دنیا کے لیے نظیر بن جائے، اور جو لوگ مکہ مکرمہ کی طرف رخ کرتے ہیں اور کعبۃ اللہ کو اپنا معبد تصور کرتے ہیں، کعبۃ اللہ کو اپنا بیت اللہ کو اپنا معبد مانتے ہیں اور وہاں جا کر کے عبادت کرتے ہیں. دنیا بھر سے لوگ وہاں جاتے ہیں. خاص طور سے عرب جتنے بھی قبیلے ہیں، جو بھی جن ممالک کے اندر آباد ہیں، وہ تمام کے تمام مکہ مکرمہ کا رخ کرتے ہیں. میں ایک ایسا کنیسہ یہاں یمن کے اندر تعمیر کر دوں کہ لوگ مکے کو بھول جائیں اور بیت اللہ کی طرف
جانا لوگ بند کر دیں۔ چنانچہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ جو طواف کعبۃ اللہ کے ارد گرد ہوتا ہے، لوگ اپنی وہ عبادتیں یہاں ہمارے یہاں یمن کے اندر آ کر کے اپنی عبادت انجام دینا شروع کر دیں گے اور یہ کام میرے لیے آسان ہوگا۔ چنانچہ اس نے کنیسہ تعمیر کیا، اور اس کی بڑا زبردست کنیسہ، بہت اونچا، اور معلوم ہوتا ہے تاریخ سے کہ اتنا اونچا اس نے کنیسہ تعمیر کرایا تھا کہ نیچے کھڑا ہو کر آدمی اس کی اونچائی تک نہیں دیکھ سکتا تھا، ایسی زبردست اونچائی والا، اور خوب سجاوٹ کے ساتھ اور زبردست قسم کے ہیرے جواہرات جڑ کر اور خوبصورت بنا کر جتنا ایک معبد کو کیا جا سکتا تھا اس نے اس کے لیے کوششیں کی اور اس کو تعمیر کیا، اور ہر اعتبار سے اس کو مرصع کیا اور مجلہ کیا تاکہ لوگوں کا رجحان اس کنیسے کی طرف ہو اور خانہ کعبہ کی طرف نہ ہو، کعبۃ اللہ کی طرف نہ ہو۔ جب کنیسہ تعمیر ہو گیا تو یمن میں اس نے عرب قبائل جو آباد تھے ان سب میں اعلان کرا دیا کہ اب آپ لوگ عبادت جو کریں گے وہ عبادت آپ کو یہیں یمن میں کرنی ہے، اب آپ حج کے لیے مکہ نہیں جائیں گے، آپ بیت اللہ کا طواف نہیں کریں گے، بلکہ آپ یہیں پر رہیں گے۔ عرب چونکہ اگرچہ وہ ان کے اندر گمراہی پھیل گئی تھی اور وہ مشرک ہو گئے تھے، لیکن توحید کو مانتے تھے، اللہ کو جانتے تھے وہ، اور عبادت کیا کرتے تھے۔ خانہ کعبہ کا ایک تقدس اور ایک احترام ان کے آبا و اجداد سے چلا آ رہا تھا، متوارث تھا، وہ سب اس سے واقف تھے، جانتے تھے، تو ان کو اچھا نہیں لگا کہ ہم اپنے معبد کو چھوڑ کر اور بیت اللہ کو چھوڑ کر ہم اس کی عبادت کریں گے یا اس کے کہنے سے ہم چلیں گے۔ اس لیے بعض لوگوں نے، بعض روایت میں آتا ہے کچھ عرب قبائل نے جا کر کے رات میں اکیلے میں جب تنہائی میں وہاں جا کر کے پیشاب پخانہ کر دیا، غلاظت اس کے اندر پھیلا دی۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے وہاں قریب میں آگ جلائی اور وہ آگ ابرہا کے کنیسے تک پہنچ گئی، جس سے اس کو بڑی گزن پہنچی اور بڑا نقصان پہنچا۔ ابرہا یہ سب دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا، پریشان ہو گیا، اور اس نے قسم کھائی کہ میں مسلمانوں کے کعبے کو جب تک ڈھا نہ دوں میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا، میں ان کا کعبہ ختم کر دوں گا، کعبہ ڈھا دوں گا، پھر یہ مجبور ہو جائیں گے اور یہ یہی عبادت کیا کریں گے اور مکے کو یہ بھول جائیں گے، بیت اللہ کا طواف اس طرح سے میں ختم کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے ارادہ کیا، عزم کیا، اور شاہ حبشہ کے پاس اس نے کہلوا بھیجا کہ میں نے اس طرح کا ارادہ کیا ہے، اگر مجھے اجازت دیں تو میں اس کام کو انجام دینا چاہتا ہوں۔ شاہ نجاشی نے وہاں سے اس کو نہ صرف یہ کہ اجازت دی بلکہ ایک زبردست جسم و جثے والا ہاتھی اس کو پیش کیا، اور اس کے ساتھ کچھ ہاتھی اور اس کے ساتھ بھیج دیے، اور اس بات کی گویا یہ اجازت تھی کہ تم جاؤ اور کعبۃ اللہ کو العیاذ باللہ ڈھا دو، اس کو مسمار کر دو، تم اس کو ختم کر دو۔ وہ جو ہاتھی تھا وہ بہت زبردست جسم و جثے والا تھا، کہا جاتا ہے کہ اسی کوئی نظیر نہیں ملتی، اتنا زبردست جسم اور جثے والا وہ ہاتھی تھا۔ وہ ہاتھی دے کر کے بھیجا، اور ارادہ یہ تھا کہ کعبۃ اللہ کے ستونوں کو، اس کی دیواروں کو موٹی موٹی زنجیروں میں باندھیں گے اور ادھر ہاتھیوں کی سونڈ میں یا اسی گردن میں باندھ دیں گے، ہاتھیوں کو ہکائیں گے، یہ دیواریں خود بخود مسمار ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، مٹ جائے گا کعبہ، مٹ جائے گا نعوذ باللہ، اور میں نے جو کنیسہ تعمیر کیا ہے اس کنیسے میں لوگ عبادت کیا کریں گے۔ یہ منشا لے کر خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے وہ اپنے ہاتھی، جس کا نام محمود بتایا جاتا ہے، محمود ہاتھی کے اوپر سوار ہوا اور کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے عزم سے اور ارادے سے وہ نکل پڑا۔ ادھر کچھ لوگوں نے مخبری کی، عربوں نے، اور مکے تک یہ خبر پہنچ گئی کہ یمن سے وہ سفر کر کے مکہ مکرمہ کی طرف آ رہا ہے اور اس کا ارادہ ٹھیک نہیں ہے، وہ کعبۃ اللہ کو ڈھانا چاہتا ہے۔ جب عرب قبائل کے اندر یہ بات مشہور ہوئی، پھیلی، تو لوگوں نے کہا کہ بھئی خاندان قریش جو معزز ترین خانوادہ ہے، اس کا جو سردار ہے عبد المطلب، اس کے پاس چلتے ہیں، اس سے جا کر کے درخواست کریں گے، وہ خانہ کعبہ کے متولی ہیں، امین ہیں، وہ خود اس کے لیے کوشش کریں گے، جو کچھ بھی ہو سکتا ہے وہی سارے انتظامات کریں گے۔ چنانچہ لوگ وہاں جمع ہوئے، تو ادھر ابرہا نکل چکا تھا اپنے علاقے سے اور مکے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ وہاں پہنچ کر اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جو خاندان قریش کے اور دیگر خاندانوں کے اونٹ چر رہے تھے وہاں پر، ان سب کو قبضے میں لے لیا، ان کو بندی بنایا، ان کو قید کر لیا، سارے اونٹوں پر اس نے قبضہ کر لیا۔ یہ بات بھی پہنچ گئی کہ ابرہا یہاں پہنچ چکا ہے اور وہ
لشکر کے ساتھ آیا ہے اور اس کا ارادہ نیک نہیں ہے اور اس نے ہمارے اونٹوں کو بھی پکڑ لیا ہے۔ چنانچہ عبد المطلب کے پاس جب لوگ یہ بات لے کر کے پہنچے تو عبد المطلب نے کہا کہ دیکھو ابرہہ ایک بہت بڑا گورنر ہے اور اس کے پاس بڑی طاقت ہے، وہ کئی طاقتوں کو شکست فاش دے چکا ہے، ہماری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ جو ہے وہ ہم اس کا مقابلہ کریں، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ کعبۃ اللہ کی حفاظت کو کعبے کے مالک کے سپرد کر دیا جائے، کعبے کا مالک خود اپنے کعبے کی حفاظت کرے گا۔ چنانچہ ابو رغال نامی ایک شخص کو ذمہ دار بنایا گیا اور خود عبد المطلب ابرہہ کی طرف نکلے اور ابرہہ کے پاس پہنچے۔ ابرہہ نے جیسے ہی عبد المطلب کو دیکھا، پورا ایک وجیح شخص ہے اور زبردست جسم و جثہ ہے اور بہت خوبصورت شخص ہے، کسی بڑے قبیلے کا بڑا سردار محسوس ہو رہا ہے، تو وہ اپنے ہاتھی سے نیچے اتر آیا، ہاتھی سے نیچے اترا اور بات چیت کرنا شروع کی۔ جیسے ہی بات چیت کی تو پوچھا کہ آپ بتائیے آپ کیا ارادہ لے کر کے آئے ہیں؟ کہ ہم ارادہ یہ لے کر کے آئے ہیں کہ آپ ہمارے 100 اونٹ 200 اونٹ جو آپ نے قبضہ کر لیا ہے جن پر، وہ اونٹ ہمیں واپس کر دیجئے۔ ابرہہ یہ سن کر کے چونک گیا کہ میں تو نیچے اتر کے آیا تھا تمہیں یہ دیکھ کر کہ تم کوئی بڑے آدمی ہو، لیکن تمہاری بات سے تو لگ رہا ہے کہ تمہیں تو صرف اپنے اونٹوں کی فکر ہے، میں کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں، تمہیں اپنے معبد کے لیے تو کوئی فکر نہیں ہے، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو عبد المطلب نے جواب یہ دیا کہ اصل میں آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے تو ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے کہ ہم آپ کا مقابلہ کر سکیں، اونٹوں کا مالک تو میں خود ہوں، تو مجھے اونٹوں کی فکر ہوئی ہے، کعبے کا مالک اللہ ہے جو زبردست ہے، وہ چاہے گا تو اپنے کعبے کی خود سے حفاظت کر لے گا اور وہ اس کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ چنانچہ ابرہہ نے عبد المطلب کو اس کے 100 اونٹ واپس کر دیے، 200 اونٹ واپس کر دیے، لوٹا دیے۔ عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر کے واپس آ گئے اور پورا یقین تھا، خانہ کعبہ میں آئے، خانہ کعبہ کے کڑوں کو پکڑا اور پکڑ کر کے خوب الہا و زاری کے ساتھ دعا کی اور ابرہہ کے عزم اور ارادے کو ظاہر کیا اور رو رو کر کے دعائیں کی کہ اللہ یہ تیرا گھر ہے، تو ہی اس کی حفاظت کرنے پر قادر ہے، ہم ابرہہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم اس کے سامنے عاجز و ناتواں ہیں، تو اس کی حفاظت کر۔ یہ کہہ کر عبد المطلب نے اعلان کیا اور مکہ خالی کرنے کے لیے لوگوں سے کہا کہ سب ادھر ادھر پھیل جاؤ، اپنے اونٹوں کو تمام کے تمام جو چیزیں ضرورت کی تھیں ان کو لے کر کے ادھر ادھر نکل گئے، اس لیے کہ انہیں اس بات کا یقین تھا کہ اب اللہ کا عذاب ابرہہ پر آ کر کے رہے گا، چونکہ اللہ اپنے گھر کی حفاظت کرے گا جو ہمارے آبا و اجداد ابراہیم و اسماعیل کی تعمیر کردہ عمارت ہے، اللہ کا گھر ہے، اس کو اللہ کیسے مسمار ہونے دے گا؟ اللہ ضرور اس کی حفاظت کرے گا۔ اگر ہم یہی رہیں گے تو ہمارے اونٹ بھی تباہ ہو جائیں گے، ہم بھی تباہ ہو جائیں گے، اس لیے اس علاقے کو خالی کرو، یہاں سے نکل پڑو۔ ابرہہ اس خاص مقام پر پہنچ چکا تھا جو صفا اور مروہ کی طرف جاتے ہوئے راستے میں جو ہے وادی آتی ہے محصر، جس وادی کے سامنے سے تیزی کے ساتھ سے گزرنے کا حکم ہے کہ وہاں جلدی سے گزرا جائے اور وہاں پر رکا نہ جائے۔ تو ابرہہ اس کا لشکر وہاں جو ہے وہ پہنچ چکا تھا اور وہ ارادہ کر چکا تھا، عزم کر چکا تھا کہ اب وہ حملہ آور ہو جائے کعبۃ اللہ پر۔ لیکن ہوا یہ کہ جب یہ لوگ لوٹ گئے اور یہ سارے کے سارے کام انجام دے دیے گئے تو اور ابرہہ نے آگے بڑھنے کا ارادہ کیا، تو اس مقام پر خاص جگہ پر آ کر ابرہہ کا جو ہاتھی تھا وہ اس کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کے محمود نامی جو ہاتھی تھا اس کے جو ہے کان پکڑ کر کے کہنے لگا کہ تو جہاں سے آیا ہے تو وہیں صحیح سالم لوٹ جا، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا، اس لیے کہ جو ارادہ کر کے تیرا مالک یعنی ابرہہ آیا ہے وہ ارادہ نیک نہیں ہے، اللہ خوب اچھے طریقے سے اپنے گھر کی حفاظت کرنا جانتا ہے، تو بھی ہلاک ہو جائے گا۔ نفیل بن حبیب اس شخص کا نام تھا جس نے محمود نامی ہاتھی کے کان کے اندر یہ بات کہی۔ جیسے اس نے یہ بات کہی اور ابرہہ نے کوشش کی کہ ہاتھی کو آگے بڑھایا جائے، ہاتھی وہیں پر بیٹھ گیا۔ ہاتھی جب بیٹھ گیا خوب کوششیں کی، خوب مارا پیٹا اور لوہے کے گز اس کے مارے گئے اور آر اس کو خوب لگائی گئی، لیکن ہاتھی نے ہلنے کا نام نہیں لیا، وہ آگے نہیں بڑھا، وہ نہیں اٹھا۔ جب انہوں نے کہا کہ اچھا اس کو دوسری سمت لے کر کے چلتے ہیں، شمال مشرق مغرب اس طرف الگ الگ سمتوں میں
اس کو لے جانے کی کوشش کی، حتیٰ کہ یمن کی طرف واپس اس کو لے جانے کی کوشش کی تو ہاتھی چل پڑا، تینوں سمتوں میں چل پڑا، لیکن جیسے ہی سامنے کی سمت وہ چلتا تھا کعبۃ اللہ کی طرف تو وہ رک جاتا تھا، تھم جاتا تھا، آگے نہیں بڑھتا تھا۔ اسی اثنا میں، اسی دوران لوگوں نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے آسمانوں پر پرندوں کے غول جتھے کے جتھے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، ابرہہ اور اس کے لشکر کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک سائبان سا ابرہہ اور اس کے لشکر پر بن گیا، جس طرح سے کوئی بادل سایہ فگن ہوتا ہے، اس طرح سے ایک سایہ ابرہہ اور اس کے لشکر کے اوپر تن گیا اور بنا دیا گیا۔ چھوٹے چھوٹے سے پرندے تھے جن کا کے بارے میں روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ کبوتر سے چھوٹے جسے والے تھے، کبوتر سے چھوٹا ان کا جسم تھا، ان کے پنجے سرخ تھے، اور تین کنکریاں سب کے منہ میں، ایک منہ میں تھی اور 2 کنکریاں دونوں پنجوں میں تھیں۔ وہ جو کنکریاں ہیں وہ جو ہے وہ مٹی کی اس طرح کی تھیں کہ وہ گیلی تھیں، بالکل سوکھی نہیں تھیں، بلکہ وہ ان کے اندر نمی تھی، اور مسور کے یا چنے کے دانوں کے برابر وہ کنکریاں تھیں۔ وہ کنکریاں تمام کے تمام ان پرندوں نے ابرہہ اور اس کے لشکر پر برسانا شروع کی۔ جیسے ہی وہ کنکریاں ان کے بدن پر لگ رہی تھی، ان کے ہاتھی پر لگ رہی تھی، جسم کے اندر سے وہ پار ہو جاتی تھی، اور وہ شخص جس کے وہ لگتی تھی وہ تڑپ کر وہیں مر جاتا تھا یا کچھ دیر دور تک بھاگتا تھا اور وہاں جا کر کے وہ ہلاک ہو جاتا تھا۔ اس طرح سے اللہ رب العالمین نے ابرہہ اور اس کے لشکر کو ہلاک کیا۔ ابرہہ جو تھا اس کا ہاتھی تو وہیں بیٹھ گیا تھا جو بچ گیا، البتہ ابرہہ بھاگا اور وہ وہیں پر ہلاک نہیں ہوا بلکہ وہ ملک یمن میں جا کر کے ہلاک ہوا۔ اس کا جسم گل گیا، سڑ گیا، اس کے جسم کے سارے جوڑ کھل گئے اور وہ تمام اس طرح سے جو ہے گل سڑ کر کے ختم و ہلاک ہوا۔ اس واقعے کی طرف قرآن کریم میں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل کہہ کر کے اشارہ کیا گیا ہے کہ آپ نے اصحاب فیل کے انجام کو نہیں دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے اصحاب فیل کا کیا انجام کیا۔ یہ اصحاب فیل کا جو واقعہ ہے یہ تاریخ میں اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سال ولادت ہوئی ہے اسی سال یہ واقعات الفیل پیش آیا ہے مکے والوں کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے اس طرح کے واقعات کا نمودار ہونا یہ ان روایات میں سے ہے جن کو ارہاس کہا جاتا ہے۔ یعنی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو نبی بنانا چاہتے ہیں تو نبوت ملنے سے پہلے بھی کچھ واقعات خرق عادت ہوتے ہیں، اس طرح کی چیزیں رونما ہونا شروع ہو جاتی ہیں جو عام طور پر نہیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اتنے بڑے ہاتھی اور اس کے لشکر کو چھوٹی چھوٹی کنکریوں کے ذریعے سے ہلاک کرنا یہ یقیناً معجزاتی طور پر تھا، ورنہ عموماً ایسا نہیں ہوتا ہے، عملاً ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ تو یہ ارہاس کے قبیل سے روایات ہے، اور یہ واقعات جو ہیں ارہاس کے قبیل سے یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال میں پیش آیا۔ اسی لیے جو ہے بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ابرہہ کے لشکر کے 2 لوگ بچ گئے تھے۔ محمد ابن اسحاق نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ ان 2 شخصوں کو مکے کی گلیوں میں جو ہے وہ اندھا اور کوڑھی ہونے کی صورت میں، اپاہج ہونے کی صورت میں بھیک مانگتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ بھیک مانگا کر ان کی عمریں ہوئیں اور اسی میں یہ مکے کی گلیوں میں بھیک مانگتے تھے۔ ان میں ایک کوڑھی ہو گیا تھا، اپاہج معذور ہو گیا تھا، اور ایک اندھا ہو گیا تھا۔ اس حالت میں تو الم تر کیف فعل میں الم تر اسی طور پر کہا گیا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا یا کیا آپ کو اس بات کا علم نہیں ہوا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الم تر فرمایا جا رہا ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ جو ہے وہ کوئی ظاہری موقع نہیں ہے کہ آپ نے اپنی ظاہری نگاہوں سے ایسا نہیں دیکھا، بلکہ کہ یہ ایک ایسا فعل اور ایک ایسا عمل ہے اور ہم نے ایسا واقعہ آپ کے سامنے ذکر کیا ہے جو مشاہدے کی طرح سے یقینی ہے، کہ جس طرح سے انسان چیزوں کو دیکھ کر کے مشاہدہ کر کے ان پر یقین لے آتا ہے، اسی طرح سے اصحاب فیل کے واقعے کی طرف یقین کرنا چاہیے، اعتبار کرنا چاہیے۔ یہاں سے جو سورۃ الفیل کے فیل اور اس کے بعد کی جو 10 صورتیں ہیں، دراصل ان تمام کی تمام صورتوں میں جو مضامین ذکر کیے گئے ہیں ان میں سے اکثر و بیشتر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یا تو ان کا تعلق ہے اور کسی نہ کسی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے
ان کا تعلق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اس کے اندر کوئی نہ کوئی تعلیم دی گئی ہے۔ اس سے پہلے کی جو 6 صورتیں گزری ہیں سورۃ العادیات تک، سورۃ العادیات ہوئی یا جو ہے یا یہ سورۃ الزلزال ہے یا سورۃ القاریعہ ہے، ان تمام کی تمام صورتوں میں جو ہے قیامت خیزی، ہولناکی اور آخرت کے مناظر اور آخرت کے سلسلے میں انذار، یہ تمام کے تمام موضوعات تھے۔ البتہ اگلی جو تمام کی تمام صورتیں ہیں 10 صورتیں، ان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور تاریخ اور قوموں اور ملتوں کے تعلق سے جو ہے اللہ رب العالمین نے باتیں کہی ہیں، جو بہت ہی عمدہ اور شاندار پہلو ہے اس معنی کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور حیات مبارکہ کے تعلق سے اس میں بات ہے، جیسا کہ یہیں سورۃ الفیل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے پہلے کا ایک عظیم واقعہ جو تاریخ کے اندر لکھا ہے، اور جس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ توحید کے سامنے جو بھی طاقتیں اپنے آپ کو کچھ سمجھتی ہیں وہ یقیناً جو ہے وہ خاکستر ہوتی ہیں، اور جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، کھائے ہوئے بھوسے کی حیثیت اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی کر دی، تو ان کا نام و نشان ختم کر دیا جاتا ہے، مٹا دیا جاتا ہے۔ احکامات الہیہ کو ماننا، ان کو تسلیم کرنا، یہ اصل عبدیت ہے، یہ بندگی ہے۔ احکام الہیہ سے اعراض کرنا، روگردانی کرنا، یہ انسان کو ہلاک کرنے والا ہے۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا نہیں کر دیا ان کا داؤ غلط؟ جو داؤ چلا تھا ابرہا نے، اس کے لشکر نے، وہ داؤ غلط ہو گیا، انہی کے اوپر الٹا پڑ گیا، وہ ان ہاتھیوں کے ساتھ جو ہے وہ ہلاک ہوئے۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور بھیجے ان پر اڑتے جانور، ٹکڑیاں ٹکڑیاں، جتھے کے جتھے۔ طیرن ابابیل، طیر پرندے کو کہتے ہیں، ابابیل جتھے، ٹکڑی اور گروہ یا جماعت کو کہتے ہیں ابابیل۔ یہ جمع استعمال ہوا ہے لیکن اس کی جو واحد ہے وہ مستعمل نہیں ہے۔ تو ابابیل جو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک خاص پرندہ ہے چھوٹا سا، جو عام طور سے شام کے وقت غروب شمس سے پہلے فضاؤں کے اندر اڑتا ہے، اس کو سمجھتے ہیں لوگ کہ یہ ابابیل ہے، ہمارے یہاں اس کو ابابیل کہہ دیا جاتا ہے۔ ابابیل یہاں پر مراد نہیں ہے، بلکہ ابابیل سے مراد یہاں پر جماعت ہے، پرندوں کی جماعت، ٹکڑی اور گروہ کی صورت میں ہم نے جو ہے ان کی طرف بھیجا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور بھیجے ان پر ہم نے اڑتے جانور، ٹکڑیاں ٹکڑیاں کر کے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو پھینکتے تھے ان پر پتھریاں کنکر کی پتھریاں جو ان کے اوپر ڈالا کرتے تھے، جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ مسور کے دانے کے برابر یا چنے کے برابر وہ کنکریاں تھیں، جو ایک چونچ میں تھی اور 2 ان کے پنجے میں تھی، وہ سب کی سب انہوں نے آسمان سے برسائی، بارش کی طرح سے برسی، اور پھر سب کو جو ہے وہ ہلاک اور تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ فجعلہم کعصف مأکول، اور انہوں نے بنا دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوا کرتا ہے۔ یعنی ایک عصف تو خود بھوسے کو کہتے ہیں، اور بھوسا خود جو ہے وہ ایسی چیز ہوتی ہے جو بے وقت ہو جاتی ہے، لیکن معقول فرمایا جو یعنی جانور اس کو چر لیتا ہے، کھا لیتا ہے، اور بھوسے کو بھی اور زیادہ بھوسا بنا دے، گویا اس طرح سے جو ہے ان کی کیفیت ہو گئی تھی۔ کچھ لوگ وہیں مر گئے تھے، کچھ جو ہے وہ کچھ دور جا کر کے مر گئے، ان کے جسم گل گئے، سڑ گئے، ان کی ہڈیاں جو ہے وہ چھوٹ گئیں، اس طرح سے جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں، جو ہے ان کو جو ہے وہ تباہ کیا گیا اور برباد کیا گیا۔ یہ کیوں ہوا؟ دراصل اس لیے ہوا کہ ابرہا نے اللہ رب العالمین سے ٹکر لی تھی اور مقابلہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اللہ کی جو رب العالمین ہے یقیناً اس سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ نبوی تعلیمات اور ہدایات اور آسمانی تعلیمات اور ہدایات کو جو قومیں ترک کر دیتی ہیں، چھوڑ دیتی ہیں، ان کا انجام برا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کو پھر کوئی ڈھیل نہیں دی جاتی ہے۔ خاندان قریش میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے چونکہ دعا کی تھی اور عبد المطلب کی دعا قبول ہوئی تھی، جب عربوں نے دیکھا کہ قریش کے سردار کی جو ہے وہ دعا قبول ہوئی ہے اور اللہ نے ان کی طرف سے مقابلہ کر لیا ہے، تو قریش کے حالات اور اچھے ہو گئے، اور قریش کی عزت، ان کا وقار اور ان کا مرتبہ عربوں کی نگاہ میں اور بلند ہو گیا۔ چنانچہ جب یہ ملک شام اور دنیا بھر کے ممالک میں سفر کیا کرتے تھے تو خاندان قریش کے جو لوگ ہوا کرتے تھے یا مسافر ہوتے تھے، تاجر ہوتے تھے، ان کو کوئی ستا نہیں سکتا تھا، کوئی پریشان نہیں کر سکتا تھا، اس لیے وہ ڈرتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے
قریش کے لوگوں کو ستایا تو اللہ کی طرف سے کوئی معاوضہ آ جائے اور اللہ کی طرف سے گرفت آ جائے، پکڑا جائے۔ تو یہ فضیلت تھی اس خاندان کی، اس قبیلے کی، اور اللہ رب العالمین نے ماحول بنایا اس خاندان اور اس قبیلے کے لیے جس میں نبی آخر الزماں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہونے جا رہی ہے۔ اس میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، تو اس کی ماحول سازی کی جا رہی ہے۔ اگلی جو صورت ہے سورۃ القریش، اس میں بھی خاندان اور قبیلہ قریش کی فضیلت اور ان کی برتری کو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ کل کے مطالعے میں اور درس میں انشاءاللہ یہ سورۃ القریش شامل رہے گی۔ اللہ رب العالمین قبول فرمائے اور قرآن کریم سے تعلق اور وابستگی نصیب فرمائے۔